جی، تو اس کی فیملی کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایسی جگہ جائے، اس کنٹری میں جائے جہاں اس کو اپنا ماحول ملے، جہاں وہ اپنی ریلیجن کو، فیتھ کو پریکٹس کر سکے. تو اس لیے اور ٹیکنیکلی جو تھا وہ یعنی یہاں جو یعنی برطانیہ نے نہ صرف اپنی میڈیکل ایڈوانٹیج جو تھی اس کو یوز کیا، بلکہ اپنا جو ڈائیورسٹی ہے اور جی جس طریقے سے یہاں مسلمانوں کو اور دوسرے باہر کے آئے ہوئے مائیگرنٹس کو جو فیسلٹی ہے وہ بھی اس کی فیور میں گئی برطانیہ کی. جی 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 تو وہ اس طریقے سے پھر ہم کامیاب ہو گئے ان کو کنونس کرنے میں کہ یہاں اس کو بہتر ٹریٹمنٹ ملے گا، بہتر ماحول ملے گا. اور جب یہاں آیا تو ظاہر ہے کہ میڈیا میں تو وہ ویسے ہی پاپولر تھا. ساری دنیا کے یہاں میڈیا والے لوگ تھے جب اس نے یہاں لینڈ کیا. اور جو کویت کا جو امیر ہیں، جو وہاں کے بادشاہ ہیں، انہوں نے اپنا ذاتی پلین دیا تھا DC-10 کہ آپ اس کو لے کے جائیں. تو ہم لوگ اس میں میرے خیال سے 10-12 لوگ تھے ڈیلیگیشن کے، اور 14-15 کا وہ تھا اسٹاف وہاں ہمیں دیکھ بھال کرنے کے لیے. اور بہت شاندار، بڑا اچھا پلین تھا، بادشاہوں کا جہاز ہے تو بادشاہوں کا ظاہر ہے. جہاز تھا، بہت ہی اچھا تھا ایسا جہاز. پھر ڈر بھی لگا کہ کہیں عادت نہ خراب ہو جائے ایسی پلین میں سفر کرنے کی. اچھا، اس کو خاص طور سے ہیترو پہ لینڈ نہیں کرایا تھا کیونکہ اتنا بڑا میڈیا کا ایکسپوجر ہوتا، تو اس کو نارتھ ہول جو ہے جہاں کوئین لینڈ کرتی ہے جی یا ہیڈ آف اسٹیٹ لینڈ جی کرتے جی ہیں. وہاں وہ لینڈ کیا. تو وہاں وہ بھی موجود تھی، کیرولائن اسپیلمین اور دوسرے لوگ بھی تھے. تو اس طریقے سے پھر اس کو لے کے آئے، اور یہاں بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہوا اس کا. اس کے ہاتھ وات صحیح بہت اچھے لگے، لیکن وہ اتنے ہیوی ہوتے ہیں ہاتھ کہ وہ اب لگاتا نہیں ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کا ایک حصہ تو تقریباً بالکل کندھے سے ہے، کوئی ہڈی نہیں ہے اس کی. تو پورا وزن اس کو لینا پڑتا ہے، شولڈر کو اٹھانا پڑتا ہے. دوسرے میں تھوڑی سی ہڈی ہے، تو وہ اس کے لیے یعنی ویٹ اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو اپر لم ایمپیوٹی ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بغیر اس کے وہ کام کر لیں، آرٹیفیشل کے بغیر ہی کام کر لیں. تو وہ اپنے پیروں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. اب وہ اپنے پیر سے ٹیلی فون اٹھا لیتا ہے، ٹیلی فون کرتا ہے، اور سارے کام، پینٹنگ کر لیتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ہی اس کی 4 پینٹنگ کو 5,000 پاؤنڈ میں لارڈ نذیر احمد صاحب نے اس کی آکشن کرائی تھی، اور اس میں ہم نے اس کی فنڈ ریزنگ کی تھی. تو یہ، اور پھر کیونکہ وہی تھا مجھے کہ ایمپیٹیز کو ہیلپ کرنی ہے، تو اسی سلسلے میں پھر میں یہاں جو ری یوزیبل لمس ہوتے تھے ان کو میں ابھی بھی جمع کرتا ہوں اور دوسری کنٹریز میں بھیج دیتے ہیں، ان لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. پاکستان میں جب زلزلہ آیا تو وہاں 2005 والا جی کشمیر میں. 2005 والا جو کشمیر کا زلزلہ تھا، اس میں کافی لوگوں نے اپنی لمس کھوئے، جن کے ایمپیٹیشن ہوئے. تو ہم نے وہاں سیٹ اپ کیا اپنا، انہی لمس کو لے جا کے وہاں سیٹ اپ کیا اپنا ایک سینٹر. اور اس میں ہم نے 50% لوگ جن کی لمس ضائع ہوئے تھے ان کو ہم نے لمس لگائے، اور 50% جو دنیا کے دوسری ادارے گئے تھے انہوں نے لگائے. فرق یہ ہے کہ وہ دوسرے ادارے 2-4 مہینے 5 مہینے کے بعد رہنے کے بعد وہ چلے گئے، اور یہ ریہیبلیٹیشن ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 2-4 دن میں آپ نے کیا اور اس کو لگایا اور وہ چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا. تو وہ بیچارے جو رہ گئے تھے، پھر اب آلموسٹ 100% کو ہم لوگ آفٹر کرتے ہیں ابھی بھی. تو ابھی ایبٹ آباد میں تھا، وہ ایبٹ آباد ہاسپٹل میں سینٹر تھا ہمارا. پھر اسلام آباد میں خالد اختر صاحب بھی دیکھ بھال کرتے تھے، وہاں ہم نے ٹرسٹ بنایا، اور ایک برانچ کراچی میں. تو یہاں سے ہم وہ لمس بھیجتے ہیں. افریقن کنٹریز میں بھی بھیجی ہیں ہم نے، نائجیریا میں بھی بھیجا، دوسری کنٹریز میں. تو ان لوگوں کو یہاں بلاتے ہیں، یہاں پہلے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں کیونکہ یہ ماڈرن لمس ہیں، اوکے کس طریقے سے ان کو لگانا ہے. اور پھر میری خواہش ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ ہم اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کریں. ہمارے یہاں بڑے
ٹیلنٹڈ جینیس لوگ ہیں اور وہ اس کو وہاں لمس بنائیں اور آس پاس کے ملک کے لوگ یہاں آتے ہیں مڈل ایسٹ میں اپنے لمس لگوانے کے لیے، تو ہم ایٹ لیسٹ ان کو سرو کر سکتے ہیں، آس پاس کے ملک لوگوں کو کر سکتے ہیں، اور یہ ملٹی بلین پاؤنڈ کی انڈسٹری ہے۔ خدمت کا بھی ہے، آئی ایم شیور کہ ایک انڈسٹری سیٹ اپ ہو جائے گی، بہت سارے لوگوں کو اس میں روزگار ملے گا۔ یہ میری خواہش ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹس ہیں کہ ہم اس میں ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا میرا رہا ہے پاکستان میں تھیلیسیمیا کے بارے میں میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کاشف اقبال تھیلیسیمیا میں کیسے آپ انوالو ہوئے، اور وہ بہت اب تو بڑا کئی اس کے سینٹر ہیں انٹیریئر سندھ میں، پاکستان میں، پنجاب میں، کراچی سے شروع ہوا، اس کی ذرا کہانی بھی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے اس میں انوالو ہوئے اور کیسے آپ نے اس کی مدد کی، اور جب وہ کاشف اقبال فوت ہو گئے 1996 میں تو کیسے آپ نے اس کے والد کے ساتھ مل کے اس کو آگے بڑھایا، کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹرز کو پاکستان میں؟ جی، کاشف دراصل یہ خون کی ایک بیماری ہے تھیلیسیمیا، جو کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی پاکستان لیڈنگ کنٹری ہے اس بیماری میں۔ یہ جینیٹکلی ٹرانسفر ہوتی ہے، اس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اگر کوئی دو لوگ ہیں، میاں بیوی یا دو اگر کپل ہے اور ان کو مائنر ہے، بہت سے لوگوں کو مائنر ہے، ان کی سمٹمز نہیں آتی ہیں ظاہر سامنے، اگر وہ شادی کر لیں تو 50% چانس ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ تھیلیسیمیا میجر کے ہوں گے۔ تھیلیسیمیا میجر میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنا خون خود نہیں بنا سکتا ہے، تو اس کو بہت چھوٹی عمر میں انفیوژن دینا پڑتا ہے، خون چڑھانا پڑتا ہے، خون بار بار چڑھانا پڑتا ہے۔ اور پاکستان میں کیونکہ آپس میں شادیاں بہت ہوتی ہیں، خاندان کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، تو جو تھیلیسیمیا مائنر کے ہوتے ہیں ان کے چانسز ہوتے ہیں کہ خاندان میں وہ پھر ہوتی رہتی۔ بہت ساری کمیونٹی ہیں، میمن کمیونٹی ہے پشاور میں، یہ جو ہے یہ آپس میں شادیاں جو ہوتی ہیں تو کزنس میرج، تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے، ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا صرف یہی ہے کہ آپ ان کی زندگی کو مینٹین کرنے کے لیے خون چڑھا دیں۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کو ہم روک تو سکتے ہیں لیکن علاج نہیں کر سکتے، تو اس کو روکنے کے لیے پھر ہم نے کمپین چلائی۔ ایسا ہی ایک بچہ کاشف اقبال، جب وہ بھی یہاں 11-12 سال کا تھا، اس کے والد اس کو یہاں لے کے آئے۔ اسٹیل مل میں وہ کام کرتے تھے، اسٹیل مل والوں نے چندہ جمع کیا، اس کی حالت بہت خراب تھی، تو وہ یہاں آئے، پہلے اٹلی گئے پھر وہ یہاں آئے، پھر کسی نے ان کو بتایا کہ یہ پاکستان پروفیشنل ایسوسی ایشن میں آپ جائیں تو وہ شاید آپ کی کوئی رہبری کر سکیں گے، کوئی مدد کر سکیں گے۔ تو اس طرح وہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی۔ بچہ یہاں اس کو خون چڑھانا شروع کیا، وہ کچھ پیسے جو ڈونیشن کے تھے وہ لے کے آئے، وہ استعمال کرتے رہے، لیکن وہ اتنا جب خون چڑھاتے ہیں تو خون کے ساتھ آئرن بھی ہوتا ہے، آئرن جو ہے وہ باڈی میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس آئرن کو باڈی سے نکالنا، خون تو اتنا چڑھتا ہے تو اس کی جو تو باڈی میں جو آئرن لیول تھا وہ ٹاکسیسٹی سے لیول سے 3-4 گنا کئی گنا زیادہ بڑھ گیا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے یہاں بہت کوشش کی، لیکن وہ زندگی جتنی لے کے آیا تھا وہ اس کا انتقال ہو گیا کاشف اقبال کا۔ تو ان کے والد وہاں جنازہ رکھا ہوا تھا، ہم لے کے جا رہے تھے اس کو دفنانے کے لیے، تو ان کے والد مسجد میں میرے گلے لگے اور کہنے لگے کہ لاش سامنے پڑی تھی کہ یہ کاشف زندہ ہے۔ میں سمجھا کہ یہ جذبات میں بول رہے ہیں کہ کاشف زندہ ہے اور ہم اس کو زندہ رکھیں گے، لیکن وہ صحیح کہہ رہے تھے، وہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا جو بعد میں میری سمجھ میں آیا کہ اس کاشف جیسے بچوں کو ہم زندہ رکھیں گے۔ اور پھر وہاں سے یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک مہم شروع ہوئی۔ ہمارے گھر پہ کمرے میں ہم بیٹھے تھے، میری والدہ اس وقت حیات تھیں، تو اس میں یہ طے ہوا کہ اس کا نام رکھیں کاشف اقبال تھیلیسیمیا کیئر سینٹر۔ پھر میں نے اپنے
پاکستان پروفیشنل ایسوسیشن کے پیڈ پہ ان کو ایز اے چیئرمین اپوائنٹ کیا اور بہت سارے خط لکھے کہ آپ ان سے ملیں وہاں آپ کو مدد ملے گی. تو اس طرح سے وہ یہ کاشف اقبال تھیلیسیمیا کیئر سینٹر وجود میں آیا. اور تو پھر ایک قریب سے مجھے اعزاز ہے کہ اتنا بڑا جو ایک پرابلم ہے پاکستان میں اس کا ہم نے وہاں سے شروعات کری. اور اب ماشاءاللہ آپ جیسے آپ کو پتہ ہے 16-17 سینٹر ہیں تھرو آؤٹ پاکستان. اور سب سے بڑا ہمارا جو وہاں جو چیلنج ہے وہ یہ ہے خون کا جمع کرنا. اب صرف کراچی سینٹر میں 150 بچوں کو روز خون لگتا ہے. اب سوچیں آپ کہ وہ خون کہاں سے لے کے آئیں گے. تو ہم مختلف جگہ پہ جاتے ہیں وہاں، یعنی میں تو نہیں جاتا، یعنی ہمیں ٹیم وہاں جاتی ہے، کیمپ لگاتی ہے یونیورسٹیز میں ادھر ادھر. اور یہ خون آپ زیادہ دن نہیں رکھ سکتے، 10-12 دن جتنے بھی اس کی وہ ہوتی ہے پرمیٹڈ لے لی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کو فریش خون چاہیے ہوتا ہے. تو نہ صرف کہ ان کے آرام کا جب خون چڑھا ہوتا ہے تو بچے 4-5 گھنٹے وہاں سینٹر میں رہتے ہیں. تو اقبال صاحب نے، کیونکہ میری والدہ کے کمرے میں یہ طے ہوا تھا، تو میری والدہ کا نام تھا شہزادی بیگم، تو انہوں نے ایک بڑا ہال جس میں بچوں کو خون لگتا ہے اس پہ لکھا ہے شہزادی بیگم ہال، اور وہ تصویر بھی لگائی ہوئی ہے. تو اسی طرح کے بہت سارے سینٹر ہیں اسلام آباد میں ہیں. بہت سارے مخیر حضرات جو ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جن کے اپنے بچے یا رشتہ دار تھیلیسیمیا کے شکار ہیں تو ان کی ہمدردی ہوتی ہے. تو الحمدللہ اب کراچی سینٹر اٹ سیلف میں تقریباً 4-5 کروڑ سے زیادہ کا ان کا بجٹ ہے. اس کے بالکل برابر میں اب تو بہت اچھا، بہت ماڈرن بن گیا ہے. وہاں ہم خون کو انالائز بھی کرتے ہیں، مختلف جگہ پہ جا کے کیمپ لگاتے ہیں تاکہ اسکریننگ کریں، فری اسکریننگ کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ وہاں کتنے لوگ ہیں وہاں تھیلیسیمیا کے. اس میں گورنمنٹ لیول پہ بھی کچھ آپ نے کوشش کی؟ مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہاں بھی پارلیمنٹ میں یہ بات اٹھائی تھی اس کے کاشف اقبال کی برسی کے موقع پہ، اور آپ نے بھی کام کیا. اور میرا خیال ہے پاکستان کے اندر کچھ پارلیمنٹس نے اس پہ ریزولوشن بھی پاس کیا ہے کہ اس کو روکا جا سکتا ہے اگر شادی سے پہلے میاں بیوی کا بلڈ ٹیسٹ کر لیا جائے جی، اور اگر ان کو مائنر تھیلیسیمیا ہے تو ان کی شادی روک دی جائے. اور یہ پوری دنیا میں یہ لا ہے کہ اس کو بلڈ ٹیسٹ کیا جائے، اور پاکستان میں بھی اس کی طرف کوشش ہو رہی ہے. ہم کہاں تک اس میں سکسیسفل ہو گئے؟ جی میں آپ کا سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ہمیں وہ پلیٹ فارم دیا، پارلیمنٹ میں ہمیں بولنے کا موقع دیا. وہاں کئی ہم نے ایک نہیں کئی اقبال صاحب جب بھی آتے ہیں ہم نے وہاں وہ اپنی آواز وہاں لوگوں کو سنائی تھیلیسیمیا کے بارے میں، تاکہ پاکستان گورنمنٹ سنے کہ اس مسئلے کا ذکر پاکستان انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں بھی ہو رہا ہے. اور اس کا اچھا پاکستان کے وزیر بھی آئے کئی دفعہ، پاکستان کے وزیر بھی آئے ماشاءاللہ. آپ نے ان کو بلایا، ایس ایم ظفر صاحب نے کافی سپورٹ کیا، وہ بھی آئے. اور اب آپ نے وہاں کہاں تک سکسیس ہوئی، اس سوال کا یہ ہے کہ الحمدللہ اب کے پی کے میں تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نکاح کے وقت یہ ضروری ہو کہ ٹیسٹ کا رپورٹ ہو. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ لکھیں اس میں ایک فارم میں ہو کہ یہ ٹیسٹ ہو نگیٹو ہے پازیٹیو ہے، تاکہ اس وقت بھی ایسے دو جوڑوں کو شادی سے ان کو بتایا جائے کہ بھئی آپ کے یہ پرابلمس ہیں، یا آپ کے بچے اس طرح تھیلیسیمیا میجر کے ہو سکتے ہیں، اور اس کو ایک لاش کی شکل دی جائے. کیونکہ پاکستان لیڈنگ کنٹری ہے اس پرابلم میں، تو ہمیں ایک لیڈنگ رول بھی ادا کرنا پڑے گا. اور ہمیں نکاح نامے میں یہ ایک شرط ہو کہ آپ کے پاس ہو. کیونکہ ایک اور بھی پرابلم ہے پاکستان میں، سوشل اسٹگما بھی ہے. اگر کسی کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، کچھ رک جاتا ہے، یا پھر اگر ان کو بتایا جائے کہ بھئی یہ آپ کا یہ بیماری ہے، تو وہ ایک اسٹگما بن جاتا ہے. لیکن لا اگر ہے تو وہ ہر ایک کو آبزرو کرنا پڑے گا، اور
وہ اس سے پھر بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی, وہ اسٹگما نہیں بنے گا اور اس بیماری کے اور بچے پیدا نہیں ہوں گے. اب سوچیں کہ اتنے لاکھ بچے پاکستان میں ہیں اور ہر ایک کو تو یہ کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر نہیں ہے ہر جگہ, تو بہت سارے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیچارے خون کی کمی کی وجہ سے, اس بیماری کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں. وہ 4-5 سال کی زندگی بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اب جن کی ہم لوگ دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کی شادیاں بھی ہو گئی, ان کے بچے بھی پیدا ہو گئے. آپ کو بھی پتہ ہے ایسے یہاں تو خیر بہت اچھا انتظام ہے, لیکن پاکستان میں بھی ہونے لگا ہے الحمدللہ. بالکل. ظفر خان صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں پاکستان پروفیشنل ایسوسی ایشن انٹرنیشنل کا بھی ذکر کیا. یہ کب اور کیسے آپ نے بنائی اور اس میں کیا آپ کیا تھی یہ اور کیا کر رہی ہے؟ جی, پاکستان پروفیشنل ایسوسی ایشن دراصل جب میں یہاں آیا, میں نے اپنی تعلیم جب مکمل کر لی تو میں نے دیکھا کہ یہاں کوئی ایک ایسا سنگل ادارہ نہیں ہے جس میں کہ سارے پروفیشنل جمع ہو کے اور اس کو شیئر کر سکیں, پلیٹ فارم نہیں. اور تھی ڈاکٹرز کی الگ ایسوسی ایشن تھی, ڈینٹسٹ کی, لیکن سارے پروفیشنل کی نہیں تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بلیو کرتا ہوں اور بہت سارے لوگ آپ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے پروفیشن اور ٹیلنٹس اگر ایک جگہ ہوں, تھنک ٹینک سمجھ لیں آپ, تو اس کے کسی چیز کو اگر ڈسکس کریں یا کچھ مشورہ دیں تو ہر طرف ہر اینگل سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک پلیٹ فارم بنایا جائے, اور وہ پہلے تھا پاکستان پروفیشنل ایسوسی ایشن UK, لیکن جب دوسرے ملکوں سے بھی لوگوں نے جوائن کرنا شروع کر دیا تو پھر اس کو انٹرنیشنل کر دیا کہ PPA انٹرنیشنل, پاکستان پروفیشنل ایسوسی ایشن انٹرنیشنل. تو یہ بنی تھی 14 اگست 1993 میں. جب سے یہ بنی ہوئی ہے, چل رہی ہے. تو ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ خود اتنا نہیں کرتے, یہ تھنک ٹینک والا کام سمجھ لیں آپ, کہ جیسے یہ تھیلیسیمیا سینٹر کو بنانے میں ہم نے مدد کری, پاکستان میں یہ جو لمز کے ہیں ان کو مدد کری, نواز شریف کے پہلے دور میں اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کچھ ریفارمز چاہ رہے تھے, تو ہمارے کچھ ایجوکیشنسٹ تھے, انہوں نے کچھ صلاح مشورہ دیا. یہاں بھی ایک پاکستان کا ریڈیو بنانے والے تھے, ایک پاکستان ریڈیو جب آیا تھا تو اس زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی, تو وہاں جو ڈاکٹر زیڈیو خان تھے اس زمانے میں, ان سب لوگوں نے مل کے مشورے دیے. تو ایک قسم کا یہ تھنک ٹینک کا کام کرتے ہیں, انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی. انڈیویجولی جیسے یہاں میڈیسنس ہوتی ہیں جو جن کی ایکسپائری ڈیٹ قریب آ رہی ہے, وہ یہاں کے مینوفیکچررس نہیں رکھتے ہیں اپنے پاس, تو وہ ہم جمع کر کے پاکستان بھیج دیتے ہیں دوسری جگہ کہ ود ان دیٹ شارٹ ایکسپائری ڈیٹ وہ یوز ہو سکتی ہیں. تو ہمارے ممبر جو ہے ہم کلیکٹیولی بھی کام کرتے ہیں. آپ نے کافی پروگرامز ہمارے پاکستان ہائی کمیشن میں کرائے. ایک تھا جس میں ہماری IT ٹیکنالوجی پاکستان میں بڑھ رہی تھی, تو وہاں کے جو پروڈکٹ ہیں, جو سافٹ ویئر ہیں, ہم یہاں کیسے ان کو مارکیٹ کر سکتے ہیں. تو وہاں سے ہم نے ان کو بلایا تھا, چیمبر آف کامرس کے لوگوں کو, یہاں کے لوگوں کو انوائٹ کیا جو پاکستانی یہ دوسری کمپنیز تھے, کہ آپ آئیں سنیں کہ وہ کیا پروڈکٹ ہم کر سکتے ہیں. پاکستان ایمبیسی میں, پاکستان ہائی کمیشن میں ہوا تھا. تو اس قسم کے کام وہ پاکستان پروفیشنل ایسوسی ایشن کرتی ہے, کہ وہ لوگوں کو انسپائر کرتی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. خود سارے پروفیشنلز ہیں, وہ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کسی ایک پروجیکٹ کو لے کے چلیں, لیکن ہم کلیکٹیولی ان کو مشورہ دے سکتے ہیں, پھر جمع کر سکتے ہیں. اور ٹائم ٹو ٹائم آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. پاکستان ہائی کمیشن کے لاسٹ دور میں اپوا جو ہے اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ایز اے ایڈوائزر, ان کی جو تھی آرگنائزیشن.
تو ہاں یہ بھی بڑا کلوز ٹو مائی ہارٹ ہے پاکستان پروفیشنل ایسوسیشن. رائل فارماسیوٹیکل سوسائٹی میں بھی آپ لندن چیپٹر کے اس وقت پریزیڈنٹ ہیں، اور اس سے قبل آپ پوری یو کے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. فارماسیوٹیکل سوسائٹی بینگ اے فارماسسٹ، ظاہر ہے کہ میں مجھے بڑا شوق تھا کہ اپنے پروفیشن، میں بڑا پیشنیٹ ہوں اپنے پروفیشن کے بارے میں، دوائیوں کے بارے میں، ان کی سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں، ان کی سیفٹی کے بارے میں، پیشنٹس کے بارے میں. تو یہ میرا پیشن ہی سمجھ لیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو ہیں، فارماسسٹ، ڈاکٹرز، نرسز، دوسرے یہ لوگ مل کے کام کریں. یہ لوگ مل کے کام کریں، ان کے جو ایشوز ہیں آپ ان کو دیکھیں. تو پاکستان، یہ فارماسیوٹیکل سوسائٹی میں تو میں 1970 سے ممبر ہوں. تو میں نے پھر اور بڑھ کے یہاں کی جو برانچ اسٹرکچر ہے اس میں نے حصہ لینا شروع کیا. تو پھر انہوں نے یہاں چیئرمین بنا دیا، پھر یو کے اور بڑے حصے مجھے دے دیے. آج کل میں لندن کا چیئرمین ہوں، اور آپ کی فیسلٹیز سے پھر ہم پارلیمنٹ میں بھی ہم پروگرام کرتے ہیں اور لابینگ کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو پیشنٹس کے جو ایشوز ہیں، جو دوائیوں سے یا ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں، ان کے مسائل کو بتائیں. تو ان پروگراموں میں آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ہم پیشنٹس کو لے کے آتے ہیں. پیشنٹس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ ہم سارے لوگ ہیلتھ کیئر کے لیے ان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو فارماسیوٹیکل سوسائٹی نے بڑا مجھے موقع دیا کہ میں ڈفرینٹ لیولز پہ ان کے لیے کام کروں. آج کل یعنی نہ صرف کہ میں اس کو چیئر کرتا ہوں، بلکہ ایک کمیٹی ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کو ممبرشپ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. تو وہ تو پہلے ایک لیول ہوتا ہے ممبرشپ کمیٹی کا، تو یا کسی نے کوئی گڑبڑ کی ہے، کوئی ہے، اس کو ڈسپلنری طور سے نکال دیا کہ ہم ان کو واپس لے سکتے ہیں. تو اس کمیٹی میں 11 ممبر ہیں. میں اگین نان وائٹ پہلا ہوں، تو وہ اس کمیٹی میں ہوں آج کل پریزنٹلی. اور ایک دوسرا ہے پینل آف فیلوز. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 7 ہم ممبر ہیں. اس میں 2-3 پروفیسرز ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو بہت تجربے کار ہیں، وہ اس پینل میں آتے ہیں. ان کا ہم لوگ سال میں 2 دفعہ ہماری میٹنگ ہوتی ہے. اس میں پروپوزل آتے ہیں کہ کسی نے بہت ہائی لیول کا کام کیا ہے، کوئی سگنیفیکنٹ کام کیا ہے ابو دا ڈیز جاب، یعنی جو ان کے ڈیز جاب میں نہیں تھا، جو ان کی رسپانسبلٹی نہیں تھی. مثال کے طور پہ اگر کوئی مینیجر ہے 100 برانچز کا، تو اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. تو یہ بیونڈ دا ڈیوٹیز اگر کسی نے کام کیا ہے اور پروفیشن کو آگے بڑھانے کے لیے کیا، جیسے ایک فارماسسٹ کا آیا تھا، وہ فرنٹ لائن پہ وہ افغانستان میں کام کر رہی تھی، لڑ رہی تھی. بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جو کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی، صرف ان کی ڈیوٹی سے آگے بڑھ کے جو کام کر رہے ہیں. تو ان کے پروپوزل آتے ہیں. تو ہمارا پینل جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کون وردی آف فیلوشپ ہے. فیلوشپ از این آنر. تو پہلے تو مجھے یہی میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی کہ مجھے پہلے فیلوشپ ملی، اور پھر جب میں پینل آف فیلوشپ میں ہو گیا تو یہ تو میرے لیے ایک تھرل ہے. تو میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ بھائی ابا آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور آپ نے ہماری زندگی بڑی مشکل کر دی ہے، آپ نے بڑے ڈیفیکلٹ ٹارگٹ ہمارے لیے کر دیے. تو نہیں، یہ بڑا یعنی میرے لیے ایک اعزاز کی بات یہ ہے کہ مجھے ایسے موقع ملے کہ میں اپنے پروفیشن کو ریپرزینٹ کر سکوں، خدمت کر سکوں. پیسے کا ایلیمنٹ، پیسہ تو ایسا ہے کہ آپ جتنا بھی آئے کم ہے، لیکن یہ
मेरे लिए बड़ा ही मेरे लिए मुझे इससे सुकून मिलता है कि एक सेटिस्फैक्शन मिलती है इन कामों से करने से। डॉक्टर साहब आपको MB मिला, मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मिला, तो उसके बारे में बताएं। यानी वो क्वीन यूजुअली, ये भी एक बात होती है, लक है कि यूजुअली कभी प्रिंस चार्ल्स दे देता है, कभी कोई दूसरा दे देता है, लेकिन आपको ख़ास तौर पे क्वीन की तरफ से मिला और आपकी हमने तस्वीर भी देखी। तो उस एक्सपीरियंस और उस फीलिंग को ज़रा हमें बयान कर दें कि वो कैसी थी जब आपको ये मिला और फिर आप क्वीन को मिलने गए। बहुत अच्छी उस वक़्त मुझे फीलिंग हुई। दरअसल मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, उसमें रोहैम्पटन हॉस्पिटल के ऑफिस में एज ए चेयर के लिए वो ऑफिस होता, तो वहाँ फ़ोन आया कि वी आर स्पीकिंग फ्रॉम 10 डाउनिंग स्ट्रीट and you have been selected to get this, but keep this to yourself, not even to your family. So would you have a few minutes, 10 minutes to talk to us? तो मैंने कहा भाई, I don't get telephone call from 10 Downing Street every day. Yes, I have 10 minutes. तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने ये अपनी उसके बारे में, फार्मेसी के बारे में, तो इसकी दो वजहें थी। एक तो ये कि मेरी जो कुछ थोड़ी बहुत सर्विसेज थे अपनी प्रोफेशन के बारे में, फार्मास्यूटिकल थी, और ये 24 आवर्स क्योंकि एक यूनिक है, ऐसा ये सर्विस है, और मुझे फ़ख्र है कि एज ए पाकिस्तानी मैं ये कम से कम जब इस सर्विस का नाम आता है तो ये भी आता है कि ये पाकिस्तानी है, तो उससे एक कंट्री का मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है। दूसरा है ये जो चैरिटी के मैंने थोड़े बहुत काम करता हूँ जो, तो जब क्वीन के पास गए MB लेने के लिए, तो पहले तो वो बताते हैं कि भाई आपको इस तरीके से बात करना है, पहले तो आपको ट्रेन करते हैं कि भाई पीट नहीं करना है, ये नहीं करना, वो करना। खैर वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो क्वीन ने पूछा कि आपकी ये बड़ी अच्छी सर्विस है, बड़ी खिदमत है कि आप 24 आवर्स कैपिटल में जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेविंग लॉट ऑफ लाइफ आई एम श्योर। तो ये कहने के बाद मैंने कहा योर मैजेस्टी इट विल बी इवन बेटर इफ़ यू कैन मेक सप्लाइज टू योर पैलेस। तो प्लेजेंटली उसने स्माइल दिया। फिर उसने पूछा कि आई ऑल्सो नो दैट यू ब्रॉट अली Ismail Abbas from Iraq. How is he doing? तो पहले वाला जो था वो एक किस्म का क्लोज क्वेश्चन था, सेकंड वाला ओपन क्वेश्चन था। तो उसमें मुझे डिस्क्राइब करना था कि हाउ इज डूइंग, हिज व्हाट इज ही डूइंग। एक स्कूल था, उसने उसको फ्री प्राइवेट स्कूल था, फ्री एजुकेशन ऑफ़र की थी, तो उसके बारे में बताया आप क्या कर रहे हैं। तो उसमें ज़रा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। दूसरे जो आते थे वो बस थोड़ा सा उन्होंने आधा 1 मिनट बात की, मैंने शायद ज़्यादा बात की थी। तो मेरी वाइफ कह रही थी भाई आप इतनी देर तक क्वीन से क्या बातें कर रहे थे। तो बहुत अच्छा, बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस था मैंने पैलेस में जाने का, वहाँ दूसरे लोगों से मिलने का, बहुत अच्छा लगा जी। खान साहब, आप ज़फ़र खान साहब, आप बेपनाह दुनिया के पॉलिटिशियन से भी मिले हैं, आपने विज़िट किए हैं, आप काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के भी बेपनाह पॉलिटिशियंस को आप मिले हैं। आपकी फार्मेसी को किंग्स और उनकी फैमिलीज़ भी यूज़ करती हैं। आप उनके बारे में आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, और आपको पाकिस्तानी ख़ास तौर पे पॉलिटिशियन में कौन बेहतर लगे, और किन से आप डिसअपॉइंट हुए, अगर हुए कभी किसी से? बड़ा अच्छा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये बात सही है कि क्योंकि ये रात भर खुली रहती है। मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा एक दफ़ा एयरपोर्ट से जब उतरी तो काफ़ी लेट हो चुका था, उनको किसी दवाई की ज़रूरत थी, तो किसी ने बताया कि आप यहाँ आएँ, तो वो यहाँ आई बेनज़ीर साहब। और कश्मीर के एक जो प्रेसिडेंट थे पहले, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, बैरिस्टर साहब,
وہ بھی آئے. غوث علی شاہ صاحب اکثر میری بڑی اچھی دوستی ہے ان سے آتے رہے. بہت سارے ڈاکٹر غلام حسین جو پی کے وہ تھے پہلے جنرل سیکرٹری, وہ اکثر آتے تھے. بہت سارے لوگوں کی نے سوچا کہ یہ یوزفل سروس ہے, وہ یہاں آتے تھے سروس کے طور پہ, اور ہمیں موقع ملتا تھا ان سے ملنے کا, بات کرنے کا. جہاں تک کہ پاکستان کا تعلق ہے, میری بڑی خواہش ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو, پاکستان میں امن و امان ہو. پاکستان اتنا ایسا ملک ہے جس میں ہماری سیاحی بہت ہو سکتی ہے, اتنی اچھی اچھی جگہیں ہیں. کاش ہمارے پاکستان میں سیفٹی ہو. اور مجھے سب وہ پاکستانی لیڈر اچھے لگتے ہیں جو ہماری قوم کے لیے اچھا کام کریں, جو انفارچونیٹلی ابھی تک ایسا سگنیفیکنٹلی ہوا نہیں. سب سے بڑا ہمارا چیلنج, ہمارے جو قدرتی ذخائر ہیں ان کو استعمال کیا جائے, تعلیم کی طرف اور توجہ دی جائے. یہ جو نیگیٹو باتیں, کرپشن, بڑا دل دکھتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ہی نہیں, پاکستان سے باہر جتنے بھی لوگ پاکستانی رہتے ہیں ان کو اپنے پاکستان کے بارے میں ہمیشہ لگی رہتی ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کام کریں. ان کو کوئی ریوارڈ کی ضرورت نہیں, کسی پیسوں کی ضرورت نہیں. یہ پاکستان پروفیشنل ایسوسی ایشن کے بارے میں بات کر رہا تھا. ہمارے جتنے ممبر ہیں یہ سارے بہت بزی لوگ ہیں, یہ ہائیلی پروفیشنل ہیں. یہ اپنا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر کہیں لگائیں گے تو ان کو بہت سارے پیسے ملتے ہیں, لیکن وہ گھنٹے نہیں دنوں کے حساب سے وہ جب ہم ان پہ بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں دیتے ہیں پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے, بہتری کے لیے. اور یہی نہیں, اور بھی دوسرے لوگ ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں. تو پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں تو خیر کیونکہ ہم فلاحی کام کرنے والے ہیں, ہم کسی کی طرف ایک طرف انکلینیشن نہیں کرتے ہیں. بس ہمارا یہی خواہش ہوتی ہے کہ بہتری ہو, ترقی کرے اور ملازمت کے مواقع ہوں. جب تک کہ انڈسٹریل ہمارے اس میں نہیں آئے گا, ایگریکلچر تو ضروری ہے لیکن انڈسٹریل ہم وہاں لوگوں کو ایسا ماحول کریں کہ وہ آ کے وہاں انویسٹ کریں. اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, ہماری نیچرل پروڈکٹس بہت زیادہ ہیں. کاش کہ ہماری گورنمنٹ ان چیزوں کو فروغ کرے. تعلیم بہت ضروری ہے, صحت بہت ضروری ہے. صحت اور تعلیم کے بعد پھر یہ دوسری چیزیں ضروری ہیں. اگر ملازمت ہوگی, بہتری ہوگی. ملازمت کیسی ہوگی کہ وہاں دوسری کمپنیز بنے, پروڈکشن ہو, باہر سے لوگوں کو بلایا جائے. ہمارے جو لوگ باہر ہیں وہ جانا چاہیں گے کہ وہاں جا کے بہت سرو کر سکیں, انویسٹمنٹ کر سکیں, لیکن وہ ماحول نہیں. لوگ ابھی تو یہ سوچتے ہیں کہ آج کل کے حالات کے لحاظ سے انشاءاللہ آگے آئندہ ایسا نہ ہو کہ وہاں یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم جائیں گے تو سیکیورٹی کا مسئلہ. اب دیکھیں نا, ہم کب سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی باہر کی کرکٹ ٹیم کو بلا لیں, وہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہمارے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ تو کرکٹ کا حال ہے, لیکن انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ بہتری آئے گی, مواقع بہتر آئیں گے, اکانومی بہتر ہوگی. ڈیموکریسی چل رہی ہے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ آگے اس کے فروٹفل رزلٹ آئیں گے, کیونکہ عوام کے ووٹ لینے ہوتے ہیں تو حکومتیں پھر ان کو ٹارگٹ کر کے بہتر کام کرنے کو. بالکل, آئی تھنک ڈیموکریسی کو چلتے رہنا چاہیے. ڈیموکریسی کا اسینشل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ جواب دہ ہوتے ہیں. ڈیموکریٹک پروسیس میں جو لوگ انچارج ہوتے ہیں ان کو عوام کے سامنے جواب دینا ہوتا ہے. وہ جب تک کہ جواب دہی کا, اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس رہے گا تو سب صحیح رہے گا. ڈیموکریسی بہت ہی ضروری ہے, اس کو چلتے رہنا چاہیے. ہاں, ہمارے کنٹری میں بہت سارے سیٹ بیک ہوئے ہیں, ان سے ہمیں ایک لیسن لینا چاہیے, کہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ایسا
होगा, इस तरह नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी हाँ अभी इन्फेंसी में है, थोड़ा और चलेगी, थोड़ा मजबूत इसके पैर हो जाएंगे तो फिर इसमें शेक नहीं होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद सालों में हमारी डेमोक्रेसी आगे की तरफ जा रही है। खान साहब, दो और सवाल हैं आखिरी। एक तो है, आपने बेटे का बहुत जिक्र किया है, लेकिन आपने अपने पोतों का और उनका हमें नहीं बताया। थोड़ा सा उसके बारे में, बेटे के बारे में बताएं और फिर उनके नाम और आपके पोते कितने हैं और फिर मैं दूसरा सवाल। जी जी, जैसे आपको पता है मेरा एक बेटा है आसिफ, उसका नाम है। वो मैं चाहता था कि वो डॉक्टर बने, इसी मेडिकल प्रोफेशन में हो, और मैंने उसको कहा कि अगर तुम पैसे के लिए बनना चाहते हो तो दिट विल बी अ रॉन्ग प्रोफेशन। तुम खिदमत का अगर जज्बा है डॉक्टर बन के तो दिस इज़ द राइट प्रोफेशन। एनीवे, तो वो मेडिसिन में गया, यहाँ किंग जॉर्जिस में उसने पढ़ा, और अब वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है माशाल्लाह, सीनियर रजिस्ट्रार है। इंशाल्लाह इस साल के आखिर में वो FRCS भी कर लेगा, और फिर 1-2 साल की जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कंसल्टेंट विच इज़ द हाईएस्ट लेवल बन जाएगा। तो मैंने उससे यही कहा कि किसी भी प्रोफेशन में जाओ, अपने प्रोफेशन में ट्राई एंड गेट टू द टॉप, सर्विस के लिहाज से, अचीवमेंट के लिहाज से। और अगर कोई चीज़ इंसान को, किसी को चाहिए और अपने टारगेट बनाया, वो मिल गया तो उससे हौसला भी बढ़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ डूइंग फाइन। और उसने अभी मुझे दो पोते भी हैं, अब एक 4 साल का है, एक 2 साल का, अगले महीने हो जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अयान और अमार जी। और माशाल्लाह। जफर खान साहब, आखिरी सवाल है कि वो अभी 7 मई को 1 महीने बाद इलेक्शन आ रहे हैं यहाँ बरतानिया में जी। हम ब्रिटिश पाकिस्तानियों को उसमें क्या करना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि हमें उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, वोट डालने चाहिए, लोगों को इनकरेज करना चाहिए, और मुख्तलिफ पार्टीज में जिसको भी आप पसंद करते हो, जो आपके नज़रिए के नज़दीक है, उनमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए, या उसी तरह पीछे आइसोलेट होकर बैठे रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आइसोलेट होकर नहीं बैठना चाहिए। पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानियों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इस कंट्री में, क्योंकि वो अगर इस कंट्री में ज़ाहिर है कि रह रहे हैं तो वो इस कंट्री का पार्ट हैं। उनको इस यहाँ के माहौल को, यहाँ के कंट्रीज़ की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए। और इलेक्शन में तो बहुत ज़रूरी है, उनको सब लोगों को बाहर निकलना चाहिए, उनको अपना जो भी इजहार राय है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वोट। तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी बाहर निकलें, इसमें हिस्सा लें, और जो भी उनका नज़रिया है उसको एक्सरसाइज करें। बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। जफर खान साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, फिर इंशाल्लाह किसी वक्त आएंगे और आपसे फिर गुफ्तगू होगी, लंबी गुफ्तगू होगी, फिर आपसे और सवाल करेंगे। आज आपके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।